رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ جب رمضان کا دوسرا عشرہ اختتام پر ہوتا ہے تو لوگ کثرت کے ساتھ ایک سوال کرتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، اور وہ اعتکاف کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کیسے کریں، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف کا حکم کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، فرمایا اے نبی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اپنا تعلق اللہ سے کریں، لوگوں سے اپنا رخ موڑ کر اپنا تعلق اللہ سے بنائیں۔ لوگوں سے رخ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یکسوئی، تنہائی اور خلوت میں اپنا تعلق اللہ سے بنائیں۔ اعتکاف اصل میں اسی آیت پر عمل ہے۔ اعتکاف کے معنی جم جانے کے ہیں، ٹھہر جانے کے، اپنے آپ کو روک لینے کے ہیں، اور اسلامی شریعت کے اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بغرض عبادت کے غرض سے نیت کر کے مسجد میں قیام کرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ فضیلت اعتکاف کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، گویا کہ اس نے 2 حج اور عمرہ کیے۔ اچھا، فضیلت اعتکاف کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ رمضان کا اصول تھا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ قرآن شریف کا دور فرماتے جبریل امی کے ساتھ، اور آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے اعتکاف ملتوی ہو گیا، اعتکاف نہیں کر پائے، تو شوال المکرم میں اس کا اعادہ فرمایا۔ شوال المکرم میں 10 دن کا اعتکاف کیا، رمضان کے بعد والے مہینے میں، اور آخری سال 10 ہجری کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور قرآن شریف کا 2 دور فرمایا۔ مقصد اعتکاف یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر جو برائی، کمی، کوتاہیاں ہیں، دل میں جو دنیا بسی ہوئی ہے یا دنیا کی چیزیں بسی ہوئی ہیں، ان سب کو نکال کر 10 دن اللہ کے یاد میں گزارنا، اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے ساتھ گزارنا، تاکہ دل صاف ہو جائے، دل میں اللہ بس جائے، دل سے دنیا نکل جائے۔ مقصد اعتکاف یہ ہے کہ 10 دن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ہمارے دل میں جو دنیا بسی ہوئی ہے یا دنیا کی چیزیں بسی ہوئی ہے، 10 دن اللہ کی یاد میں گزارنا، اللہ کے ذکر و اذکار میں اس طرح گزارنا کہ ہمارے دل میں اللہ بس جائے اور دل سے دنیا اور دنیا کی چیزیں نکل جائے، حسرت دنیا مٹ جائے۔ مقصد اعتکاف ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مساجد میں حالت اعتکاف میں رہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، اپنی بیویوں سے نہ ملو۔ یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ ابتدائی آیت میں اللہ تعالی احکام روزہ کو بیان فرماتے ہیں کہ روزہ میں افطار کے بعد أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، کہ حلال کر دیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں تمہاری بیویوں کا برہنہ ہونا تمہاری طرف سے۔
کیونکہ ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو، وہ تمہاری پوشاک ہیں، تم ان کے پوشاک ہو۔ گویا کہ روزے کے اس مسئلے کے بعد اس کو بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ روزہ میں کھانا پینا اور دیگر چیزیں روزہ اور اعتکاف میں ایک جیسی ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ الگ کر دیا گیا کہ روزے میں رات میں آپ بیوی سے مل بھی سکتے ہیں، ان سے مباشرت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف میں جب آپ بیٹھ جائیں تو بیوی سے بھی نہیں مل سکتے، ان سے مباشرت بھی نہیں کر سکتے، دنیا کی فضول باتیں بھی نہیں کر سکتے، کسی سے زیادہ دیر بھی بات نہیں کر سکتے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ اور اعتکاف میں فرق کر دیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر پختگی ڈال رہے ہیں کہ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ حدیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، سو ان کے قریب بھی مت جانا، ان کے قریب مت جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی ہی آیتیں اپنے بندوں کے واسطے تاکہ بچے رہیں۔ تو اعتکاف میں پتہ یہ چلا، پہلا مسئلہ کہ آپ کسی سے بیوی سے نہیں مل سکتے، اس کے بعد دوسری بات یاد رکھیں کہ آپ کسی سے دنیا کی بھی باتیں نہیں کر سکتے۔ مسائل اعتکاف کے طور پر آپ یہ سن لیں کہ رمضان المبارک کے 20ویں تاریخ کو عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں اعتکاف کی نیت کر کے، جگہ تعین کر کے، اور بیٹھنے کے بعد اب آپ بلا شرعی و طبعی ضرورت کے چاند رات تک باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سمجھ کر کہ بھئی ہم مسجد کی حد میں ہیں، جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جب جی چاہتا ہے غسل کرنے چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، جب آپ کو غسل کی ضرورت پڑ جائے تو ٹھیک ہے، یا پھر اگر جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے ہی لیے غسل کرنا ہے تو جب وضو کی ضرورت پڑے تو آپ جائیں اور جلدی جلدی جتنا ٹائم میں آپ وضو کر سکتے ہیں اتنا وقت میں آپ جو ہے کہ 2-4 لوٹا پانی جسم پر ڈال کر آ جائیں۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ اعتکاف میں، آج کل کا جو اعتکاف ہے نوجوانوں کا، اللہ اللہ رحم فرماوے، کہ وہ پیپسی، وہ ٹھنڈا، وہ بریانی، وہ کھانے کی ایسی چیزیں کہ معتکف اس کو کھا کے پڑ جاتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں رہتا میں مسجد میں لیٹا ہوں، میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں یا میں کہیں اور ہوں۔ تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں، یہ اعتکاف کی روحانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک مسئلہ اور بہت زیادہ اٹھتا ہے کہ عورتیں اعتکاف کہاں کریں۔ تو عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں، اس جگہ پر جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں اسی کو مسجد بنا لیں، اسی کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں، یا کسی ایک جگہ کو گھر میں تعین کر لیں، منتخب کر لیں اور وہ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد جو حکم مردوں کے لیے ہے کہ وہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، وہی حکم عورتوں کے لیے کہ جہاں وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی اب وہ چاند رات تک بلا ضرورت باہر نہیں جا سکتی، کسی سے مل نہیں سکتی، بلا ضرورت کسی سے بات نہیں کر سکتی، وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو یہ موقع عطا کیا ہے، اعتکاف کہ آخری عشرہ آنے والا ہے، کل 19 اور 20 رمضان شروع ہو جائے گا، اور یاد رہے کہ انہی آخری عشروں میں ایک رات لیلۃ القدر کی بھی ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر رات ہے۔ جس کو وہ رات مل جائے واللہ اس کو تو سب کچھ مل گیا۔
اور جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے یقینی اس کو وہ رات حاصل ہو جاتی ہے، یقینی اس کو وہ رات مل جاتی ہے، چونکہ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اگر اپنے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد ہے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ایک محلے سے ایک آدمی کو ضرور بالضرور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ حالانکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کفایہ جو ہے وہ شہر پر ہوتا ہے، لیکن اب ہمارا محلہ بھی کافی بڑا بڑا ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے محلہ کو ہی علی الکفایہ کے طور پر ہم بولتے ہیں۔ تو ہر ایک محلے سے ایک آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک نوجوان، ہر ایک مسلمان کو یہ توفیق دے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں۔